عتبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا۔ سورۃ النجم قرآن کریم کا وہ پہلا سورہ ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے لوگوں کے سامنے پڑھا۔ جب آپ نے پورا سورہ پڑھ لیا تو اس مجمع میں سے عتبہ بن ابی لہب کی نے چیخ کر کہا، میں النجم اور رب النجم اور نبی النجم کا منکر ہوں۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد تھا اور اعلان نبوت سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی کا اس سے نکاح کیا تھا۔ عتبہ نے اس کے علاوہ بھی بہت سی یا و گوئیاں کی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ یا و گوئیاں سنی تو آپ اس کی ہدایت سے مایوس ہو گئے اور آپ نے اس وقت بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ احادیث میں عرض کی، پروردگار، عتبہ پر ایک جانور مسلط کر جو اسے ہلاک کر دے۔ جواب میں عتبہ نے کہا، میں آپ کی بیٹی کو طلاق جاری کر دوں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد عتبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ تجارت پر روانہ ہوا۔ راستے میں انہیں ایک جگہ شام ہو گئی۔ اہل قافلہ نے وہاں پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک راہب کا صومعہ بھی تھا۔ راہب نے قافلے سے کہا، خیال رکھنا اس علاقے میں کچھ چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی رہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ اہل قافلہ نے کہا، ہم اپنی احتیاطی تدابیر کریں گے اور ہم رات کے وقت باری باری پہرا دیں گے۔ اس موقع پر ابو لہب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بددعا یاد آئی جو انہوں نے عتبہ کے خلاف کی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں اسی جگہ پر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا پوری نہ ہو جائے۔ اس نے اہل قافلہ سے کہا کہ مجھے عتبہ کے متعلق زیادہ اندیشہ ہے، اس کا خصوصی خیال رکھنا کی ضرورت ہے۔ اہل قافلہ نے عتبہ کو سب کے سامنے درمیان سونے کے لیے جگہ دی تاکہ وہ ہر طرف سے محفوظ رہے۔ آدھی رات گزری تھی کہ اللہ نے سب پر نیند طاری کر دی۔ اتنے میں ایک شیر وہاں آیا اور دبے پاؤں قافلے کے درمیان پہنچا۔ اس نے کسی بھی قافلے والے کو کوئی اذیت نہ دی۔ وہ سیدھا عتبہ کے سر پر پہنچا اور اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ چیخ تک نہ سکا اور فی الفور داخل دوزخ ہو گیا۔ شیر نے اس کا گوشت نہ کھایا اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے نکل گیا۔ معلوم تھا کہ اسے صرف اس کے قتل کا حکم ملا ہے اور اس کے گوشت کھانے کا حکم نہیں ملا۔ جب صبح کے وقت اہل قافلہ بیدار ہوئے تو عتبہ کو مرا ہوا پایا۔